हेलो नूर। हाय। हेलो अरफा। हाय। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। तो क्यों ना आज हम लोग बुक रीडिंग करें। तो पहले मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी और उसके बाद फिर हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। तो क्या कहती हैं आप लोग, हम करें? चलें ठीक है, करते हैं। तो ये है हमारी बुक प्रॉफिट स्टोरीज फ्रॉम कुरान। तो अब हम लोग इन बुक्स को रीड करेंगे। बट एक मज़े की बात है, हम सारी बुक्स नहीं रीड करने वाले, हम लोग एक गेम के थ्रू बुक सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें गेम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगी और अब एक बुक इसमें से अरफा चूज़ करेगी और एक नूर। तो सबसे पहले अरफा आप निकालें ओनली वन बुक, कोई सी भी निकाल लें अपनी चॉइस की। अपनी चॉइस की वन बुक निकालें। शाबाश, जल्दी जल्दी चूज़ करें, कोई भी निकाल लें अपनी चॉइस से। देखें ऐसे निकाल लें। शाबाश। और अब नूर आप निकालें। देखें कैसे नूर निकाल रही है, ऐसे बुक निकाल। सो गाइस, अरफा की निकली है, देखते हैं। ये अरफा की निकली है और ये नूर की निकली है। तो अब देखते हैं। तो अरफा की निकली है नेक आदमी और उनके बेटे, और नूरी की निकली है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और तूफ़ान। तो आप लोगों को इस बुक की एक ख़ास बात बताऊंगी मैं, रुकिए। इन बुक में इंग्लिश और उर्दू दोनों सबटेंस हैं। तो अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में से कौन सी बुक सबसे पहले रीड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइडिया। हम लोग इसके लिए टॉस करते हैं। तो अब मैं आइस क्लोज करूँगी और इन्हें शफल करूँगी, और जो मेरे हाथ में आ गई आइस क्लोज करके, तो वो ही सबसे पहले हम रीड करेंगे। सो सबसे पहले शफल करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी निकलेगी। मेरी तो आइस क्लोज है, मुझे नहीं पता कि अरफा की निकलेगी या नूर की। तो इसलिए आप दोनों सुन लें कि किसी का भी हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है मेरे साथ। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बुक। सो नाउ आई विल ओपन माई आइज। 1 2 3। हुर्रा, अरफा की बुक निकली है। ये तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ ये बुक रीड नहीं करवाऊंगी, मैं इनके क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी और रीडिंग तो दोनों बुक्स की सुनेंगे, लेकिन आंसर सिर्फ अपने क्वेश्चन का दे सकते हैं। ओके ओके ओके। तो चले अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा रीडिंग को। ओके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक मुत्तकी नेक आदमी थे। वो कुनान में रहते थे, जो कि यरूशलेम के शुमाल में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वो और उनका घराना खैमों में रहता था। उनके 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ आखिरी से दूसरे नंबर पर थे। एक दिन हज़रत यूसुफ ने एक अनोखा अजीब ख्वाब देखा, जिसमें 11 सितारे, चाँद और सूरज उनके आगे झुके सजदा ज़ेर थे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब के बारे में सुना, तो वो समझ गई कि बहुत से अजीम काम उनके छोटे हरदुल अजीज़ पसंदीदा बेटे के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। अपने तौर पर 10 बड़े भाई ये समझते थे कि बाबा यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये बात उनको बिल्कुल पसंद न थी। वो हज़रत यूसुफ से हसद करने लग गए। वो जब भी अपने रेवड़ को चढ़ाने ले जाते तो एक दूसरे से आहिस्ता आवाज़ में शिकायत करते। वो अपने बाबा का छोटे भाई के लिए प्यार देखकर इतना हसद करने लगे कि उन्होंने इकट्ठे होकर छोटे भाई को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। एक दिन वो सैर का बहाना करके उन्हें अपने साथ ले गए। उनको बगैर बताए वो उन्हें कुएं के करीब ले गए और उनके हाथ पीछे बांध दिए और उनको घसीटते हुए कुएं के पास लाए और नीचे धक्का दे दिया। हज़रत यूसुफ एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ कुएं में के निचले खुश्क हिस्से पर गिर गए। एतराफ़ दीवारें इतनी फिसलन वाली थी कि
آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، لیکن وہ ایک بہادر لڑکے تھے، وہ بالکل بھی روئے نہیں۔ ان کی ہمت نے کبھی ان کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ اپنے رب کی طرف مدد کے لیے متوجہ ہوئے۔ ایک طرف ان کے عزیز والد ان کے لیے غمزدہ تھے، تو وہاں حضرت یوسف 3 راتوں تک اس کنویں کی گہرائی میں پڑے رہے۔ اسی دوران ایک قافلہ جو کہ شام سے مصر کی جانب جا رہا تھا، کنویں کے قریب خیمہ زن ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی نے بالٹی کنویں میں پھینکی اور تاکہ کچھ پانی حاصل کر سکے، لیکن اس نے بالٹی اوپر کھینچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک خوبصورت لڑکا اس بالٹی سے لپٹا ہوا تھا۔ قافلے کے لوگ انہیں مصر لے گئے اور ایک مصری شہزادے جس کا نام عزیز تھا جو بچہ فروخت کر دیا۔ عزیز اس معصوم اور اچھے لڑکے کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس کا اچھا خیال رکھنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ ایک نامعلوم گاؤں سے اپنے وقت کے لیے ایک ترقی یافتہ شہر میں پہنچ گئے۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ عرفہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کون سے شہر میں رہتے تھے؟ کنعان۔ ویری گڈ۔ اب نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی کیوں نفرت کرنے لگے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش ان کے بھائیوں نے کیسے کی؟ کیسے عرفہ بتائیں؟ وہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور طوفان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان اولین نبیوں میں سے ایک تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن کے مفسرین کے مطابق حضرت ہود عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ ان کو حضرموت کے قریب ایک پہاڑی پر دفنایا گیا جہاں ان کے مزار پر اب بھی حاضری دی جاتی ہے، جو یمن میں مکلن سے 9 میل دور شمال میں واقع ہے۔ قوم عاد حضرت نوح کے پوتوں میں سے ارم کی اولاد میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح کے دوسرے پیروکاروں کے ساتھ ان کے آباء و اجداد قدیم یمن میں آباد ہو چکے تھے۔ عاد کے لوگ بہت امیر تھے، انہیں بہت سے سنتوں والے شہر ارم کے لوگ کہا جاتا تھا۔ پہل وہ حضرت نوح کے مذہب کا پیروکار بندے رہے، لیکن جب وہ خوشحال ہونے لگے تو وہ برے راستے پر چل پڑے۔ پھر اللہ نے انہی میں سے حضرت ہود کو ایک مخلص اور قابل اعتماد اصلاح کرنے والے کے طور پر خبردار کرنے کے لیے حضرت ہود نے انہیں بتایا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کا حکم مانو، تمہارا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، تمہارے سب دوسرے خیالات غلط ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، اپنے اللہ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگو، وہ تمہارے لیے کثرت سے بارش برسائے اور تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ برے کام کر کے اس سے منہ نہ پھیرو۔ مگر قبیلے کے بڑوں نے انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہہ کر مسترد کر دیا۔ حضرت ہود نے انہیں یہ کہہ کر مزید یقین دلایا، اے میری قوم کے لوگو، میں کوئی سادہ لوح آدمی نہیں ہوں، میں کائنات کے آقا کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ مجھے اس کی خواہش کے بارے میں بتانا ہے اور تمہیں ایماندارانہ مشورہ دینا ہے۔ کیا اسے عجیب سمجھتے ہو؟ تمہارے آقا کی طرف سے انبیاء تمہارے ہی جیسے انسان کے ذریعے آئے۔ کے لوگوں نے گناہ جاری رکھے۔ انہوں نے کہا، ہود، تم نے ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں دیا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں صرف اس لیے کہ تم ایسا کہتے ہو، اور نہ ہی تم پر یقین کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے رہے، تم مضبوط قلعے بناتے ہو اس خیال سے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ جب تم اپنی طاقت استعمال کرتے ہو تو تم بہت ظالموں کی طرح پیش آتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور وہ فخر سے پھولے نہ سماتے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ باقی سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے رہے۔ کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے ایک خوفناک قحط زمین پر پڑا، پودے اور درخت مرجھا گئے اور مر گئے، اور جانوروں کے پاس پینے کو پانی نہ بچا۔ بہت سے مہینے گزر گئے اور بارش نہیں ہوئی۔
انہیں مسلسل 3 سال تک قحط برداشت کرنا پڑا، مگر پھر بھی انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ جب اللہ نے اپنے عذاب کے طور پر ایک کالا بادل بھیجا تو ان سب نے کہا یہ گزرتا بادل ہمیں بارش دے گا۔ آخر کار ایک انتہائی خوفناک تیز ہوا نے سب غلط کام کرنے والوں کو اور ان کی زمین کو تباہ کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو کھنڈر گھروں کے سوا اور اس طرح اللہ کی طرف سے چنگھاری اور تیز تر آندھی نے جو ان پر بھیجی گئی تھی پورے 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کو اس طرح برباد کر دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی کامیاب ہونے کے بعد اپنی عاجزی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اپنے تمام کارناموں کا سہرا اللہ کو دینا چاہیے۔ ایسا نہ کرنے سے اس کی کامیابی اسی طرح برباد ہو سکتی ہے جس طرح آتی ہے لوگوں کے عظیم گھر اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم طوفان سے برباد ہو گئے تھے۔ حضرت ہود کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے؟ عاد۔ حضرت ہود کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرموت۔ قوم عاد کس کی اولاد تھے؟ حضرت نوح کے پوتوں میں سے ارم کی اولاد تھی۔ قوم عاد پر سب سے پہلا عذاب کون سا بھیجا گیا؟ قحط کا۔ قوم عاد پر دوسرا عذاب کس چیز کا بھیجا گیا؟ طوفان کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔